بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بیسک اسلامک نالج ان اردو ود نثار محمد۔ جمال القرآن سے ہم صفات پڑھ رہے تھے، حروف کے صفات اور صفات متضادہ۔ تو صفات متضادہ کی اگلی جو جوڑی ہے وہ ہے استغلا اور استفال، یعنی یہ دونوں استغلا اور استفال ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ استغلا کا مطلب ہے اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاوے ان کو مستغلیہ کہتے ہیں، جن حروف میں یہ صفت استغلا ہو ان حروف کو حروف مستغلیہ کہتے ہیں۔ اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت ہمیشہ جڑ زبان کی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے ان حروف کی ادائیگی کے دوران، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ یعنی زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے تو یہ حروف ان کی آواز موٹی معلوم ہوتی ہے۔ اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے خص ضغط قذ، یعنی حروف مستغلیہ 7 ہیں، خا صاد ضاد غین طا قاف وا، یہ ان کا مجموعہ ہے یاد رکھنے کے لیے۔ یعنی ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے اور یہ ان حروف کی صفت ہے اور اس صفت کو استغلا کہتے ہیں۔ اس کا جو ضد ہے وہ ہے استفال، اور جن حرفوں میں یہ صفت پاوی جاوے ان کو مستفلہ کہتے ہیں، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف وا کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی۔ استغلا میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے اور استفال میں نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک ہوتے ہیں۔ استغلا میں یہ حروف موٹے ہوتے ہیں اور استفال میں حروف باریک ہوتے ہیں۔ اور مستغلیہ کے سوا باقی سب حروف مستفلہ ہیں، یعنی مستغلیہ کے جو 7 حروف ہیں ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ حروف مستفلہ ہیں۔ اور یہ دونوں صفتیں استغلا اور استفال بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگلی جو جوڑی ہے وہ اطباق اور انفتاح کی، اور یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، مخالف ہیں۔ اطباق اور جن حروف میں یہ صفت پاوی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے۔ زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ لپٹ جاتا ہے ان حروف کی ادائیگی کے دوران، اور ایسے حروف 4 ہیں، صاد، غاد، طا اور ضا۔ یہ جو 4 حروف ہیں ان میں زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اور ان 4 حروف کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ ہیں حروف منفتحہ، انفتاح، اور جن حروف میں یہ صفت ہوں ان کو منفتحہ کہتے ہیں، یعنی یہ صاد، ضاد، طا، ضا، ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کو حروف منفتحہ کہتے ہیں۔ اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، یعنی جو انفتاح ہے اس میں زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر کے تالو سے الگ رہتا ہے، جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جاویں۔ اگرچہ زبان کی جڑ تالو سے لگے، جیسے قاف میں لگ جاتی ہے، قاف میں زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے، خواہ نہ لگے یا زبان کی جڑ نہ لگے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے زبان کے بیچ کی۔ منفتحہ اور یعنی جو حروف مطبقہ ہیں صاد، ضاد، طا اور ضا، ان میں زبان کی بیچ اوپر تالو کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اور جو منفتحہ ہے صاد، ضاد، طا، ضا کے علاوہ ان میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں اطباق اور انفتاح بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو اگلی جوڑی ہے وہ ہے اطلاق اور اسمات، یہ بھی ایک دوسرے کے مخالف اور ضد ہیں، متضاد ہیں۔ اطلاق اور جن حروف میں یہ صفت پاوی جاوے ان کو مطلقہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں۔ اور ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے فر من لب، فا، را، میم، نون، لام اور با، ان میں صفت اطلاق ہے۔ یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے، تو جو ہونٹ ہے، ہونٹ کے کنارے سے حروف شفوی جو ادا ہوتے ہیں فا اور با اور میم، یہ 3 حروف ان میں حروف شفوی ہیں، یہ چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تو یہ ہونٹ کا کنارہ سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں، کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہونٹ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور باقی جو را ہیں، نون ہیں اور لام ہیں، یہ حروف زبان کے کنارہ سے بہت سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، یعنی 3 زبان سے ہیں اور 3 ہونٹ سے۔
یعنی ان میں جو حروف شفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں، اور شفویہ کا مطلب مخرج نمبر 16 میں گزرا ہے، اور جو شفویہ نہیں ہے وہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو شفویہ نہیں ہے وہ ہے را، نون اور لام ہے اس میں۔ تو یہ جو 6 حروف ہیں فر من لم، ان میں صفت اذلاق ہے، یہ بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ زبان اور ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلی جو صفت وہ ہے اسمات، اور یہ اذلاق کی ضد ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو مسمتہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو 6 حروف ہیں اذلاق، مزلقہ، فر من لب، ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ حروف مسمتہ ہیں۔ اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے۔ آسانی اور جلدی سے حروف مزلقہ ادا ہوتے ہیں، اور یہ جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، اور مزلقہ کے سوا سب حروف مسمتہ ہیں، یعنی یہ جو 6 مزلقہ ہیں ان کے علاوہ باقی حروف مسمتہ ہیں، اور یہ دونوں صفت اذلاق اور اسمات بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ان 10 صفات کو صفات متضادہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی ضد یعنی مقابل ہے۔ یہ جو پیچھے ہم نے صفات پڑھے ہیں یہ تھے صفات متضادہ، جو 10 ہم نے پڑھے ہیں، 2 جوڑے تھے، ایک دوسرے کے مقابل تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، ضد تھے۔ صدق اللہ العظیم۔